جو انسان بیچتا ہے، اگر گاڑیوں کا کاروبار ہے، گاڑیاں خریدتا ہے بیچتا ہے، تو پھر پوری گاڑیوں کی قیمت لگے گی۔ اگر اس کے پاس 10 گاڑیاں بیچنے کے لیے کھڑی ہیں تو 10 کی قیمت لگائیں گے۔ لیکن اگر 10 گاڑیاں وہ رینٹ پہ چلاتا ہے، بیچتا نہیں ہے، تو پھر رینٹ کا جو کرایہ آتا ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی، گاڑیوں پر نہیں آئے گی۔ یہ فرق ذہن میں رکھ لے۔ پلاٹ انسان خریدتا بیچتا ہے تو پورے پلاٹ کی قیمت لگائیں گے۔ پلاٹ انسان خریدتا بیچتا نہیں ہے، پلاٹ رکھا ہے، اس کو کرائے پر دیا ہوا ہے، مکان کرائے پر دیا ہوا ہے مکان اپنا بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر جو کرایہ آتا ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ یعنی کرایہ خرچ نہیں ہوا، گھر میں جمع ہے، یا وہ نقد مال میں شمار ہوگا کہ نقد مال اس کے پاس جتنا موجود ہے اس کی زکوٰۃ دے گا۔ تو ان سب کو جمع کرنا ہے، اور جو لوگوں سے لینا ہے اسے بھی جمع کرنا ہے۔ جن جن لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے، جس کے ملنے کی امید ہے، تو وہ انسان جمع کرے گا، پھر جو دینا ہے اسے منفی کرے گا۔ مالی تجارت، نقد مال، سونا چاندی جو لوگوں سے لینا ہے، اس سب کو جمع کیا، لاکھ روپیہ بن گیا، 5 لاکھ بن گیا، 20 لاکھ بن گیا۔ اب جو لوگوں کو دینا ہے، جن جن کا قرض دینا ہے، اس کو جمع کر کے منفی کر دو۔ مثال کے طور پر 20 لاکھ ایک بندے کے پاس رقم ہے، دینے اس نے 8 لاکھ ہیں، 8 لاکھ کو نکالو، پیچھے 12 لاکھ رہ گئی۔ اب یہ 12 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا 2.5% کے اعتبار سے، 1 لاکھ کے پیچھے 2,500 روپیہ۔ یہ زکوٰۃ کا ایک طریقہ ہے، اور یہ 2,500 روپیہ کوئی زیادہ نہیں ہے، اپنے آپ کو صرف سمجھانے والی بات ہے۔ کتنے ہی احباب ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے۔ اگر ذہن کو تھوڑا سا سمجھا دیں کہ جس رب نے اتنا مال دیا ہے، 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، بیچ میں سے 2,500 دوں گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم تربوز لیتے ہیں کلو پورا، اس میں سے آدھا کلو تو چھلکا نکل آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ آدھا کلو چھلکا ہم پھینک دیتے ہیں، بیچ میں سے آدھا کلو کھاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دکھ نہیں ہوتا چھلکا پھینکنے کا۔ کیوں؟ کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ اس کو ہم نے پھینکنا ہے۔ جب ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ چھلکا ہمیں پھینکنا پڑے گا، یہ ہم نے نہیں کھانا، تو وہ پھینکتے ہوئے ہمیں دکھ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جب ہمارے ذہن میں ہوگا کہ اس مال کا اتنا ہم نے خرچ کرنا ہے، تو جب خرچ کرنے کا پہلے سے ارادہ ہوگا تو خرچ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف تب ہوتی ہے کہ جب بندے کا 100% ارادہ ہوتا ہے میں نے تو کسی کو دینی نہیں ہے۔ جب ذہن پہلے بنے گا کہ اللہ مجھے مال دے گا، میں اس 2.5% زکوٰۃ بھی دوں گا، یا ذہن بنا دے کہ اللہ مال دے گا 10%، 2.5% نہیں، میں 10% نفع دوں گا، اللہ کے راستے میں دوں گا۔ 10% انسان دے، 90% خود رکھے، یہ کوئی خسارہ ہے؟ یہ تو کوئی خسارہ نہیں ہے کہ اللہ نے 1 لاکھ روپے ایک بندے کو بچت دی، ان میں سے 90,000 خود کھاتا ہے اور 10,000 اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو یہ تو خسارے والی بات نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خود کھایا وہ تو ضائع ہو گیا، لیکن جو 10,000 اللہ کے راستے میں دیا وہ جمع ہو گیا، وہ بچ گیا، وہ اگلے جہاں کے لیے ذخیرہ بن گیا۔ تو یہ زکوٰۃ کے بھی ساتھ بتا دیا کہ زکوٰۃ کی یہ ترتیب ہے، اس ترتیب سے انسان زکوٰۃ ادا کرے۔ رمضان اور مبارک کا مہینہ ہے، ان میں اگر ہم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں گے تو اس کا ثواب کم سے کم 70 گنا زیادہ ملے گا۔ عام دنوں میں 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور رمضان المبارک میں کم سے کم 70 گنا، زیادہ کی حد نہیں ہے۔ زیادہ جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ ایک بندہ مجبور ہو کے دیتا ہے اس کو ثواب کم ملتا ہے، ایک بندہ خوشی سے دیتا ہے۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ مالک نے ملازم کو پیسے دیے کہ جاؤ مولانا صاحب کو یا فلاں بندے کو یہ زکوٰۃ ہے دے آؤ، وہ ملازم اگر خوش ہو کر آگے ادا کرتا ہے، بعض خوش ہو کے ادا نہیں کرتے، اللہ معاف کرے، بعضوں سے نمبر مانگو نا یار یہ مالک کا ذرا نمبر دینا، وہ کہتے نہیں میرے پاس تو نہیں ہے، میں تو نہیں جانتا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، بھائی تجھے کیا نقصان ہے، تو تیرے جیب سے تو نہیں جاتا، لیکن وہ سوچ ہوتی ہے نا۔ مالک اچھے ہوتے ہیں، وہ ہزاروں لگانے والے ہیں، لیکن ملازم کو دیکھو وہ جل رہا ہے کہ یار اس کو پیسہ مل جائے گا، بھائی تم رابطہ کروا دے، تجھے کیا۔ ایک جگہ میں ملنے گیا، یہاں ہمارے صاحب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب دعا فرماؤ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، وہ بیچارے بیمار ہیں۔ 2001 میں جب میں نے پہلی مرتبہ یہاں مصلی سنایا تو یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، غربت تھی، تو میں نے ایک دن پہلے میں نے کہا کل ختم ہے تو مٹھائی کا انتظام کون کرے گا یا کیا ترتیب بنائی جائے، تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں اکیلا دوں گا۔ آج 21واں مصلی ہے میرا الحمدللہ، اور مٹھائی کا سارا انتظام وہی کرتے۔ وہ یہاں سے چلے گئے 2-4 سال 5 سال پہلے ڈیفینس چلے گئے، تو میں ان کے گھر جب گیا میں نے کہا یار وہ آ نہیں رہے، وہ ورنہ تراویح پڑھنے کبھی کبھی آتے تھے، تو میں نے کہا وہ آ نہیں رہے، چلو میں گھر جا کے، تو وہاں ملازم کہتے ہیں حالانکہ 10 سالہ پرانا ملازم، کہتے میرے پاس تو نمبر نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ کہاں گئے۔
وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر سے اس کا بھائی آ گیا، حالانکہ وہ دونوں بھائی آپس میں ناراض ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، کوئی وراثت کا جھگڑا ہوا، تقسیم کا جو بھی ہے۔ اس نے جب مجھے دیکھا، میں نہیں پہچانتا تھا کہ یہ اس کا بھائی ہے، لیکن وہ رکا، مالدار ہے، کوٹھیوں کاروں والا ہے، لیکن جو قدر کریں قدر کرتے ہیں۔ مولانا صاحب خیر ہو، آ جاؤ بیٹھو، چائے وغیرہ۔ میں نے کہا نہیں یار، یہ کوٹھی والا کہیں گیا ہے، کہتا یہ تو میرا بھائی ہے۔ میں نے کہا وہ ایسے ایسے، اس نے کہا یہ لو اس کا نمبر لیا، 5 سال ہو گئے، وہ وہاں سے آ کے خرچہ دے کے جاتا ہے۔ اب وہ تو خوشی سے دیتا ہے، اب بیچارہ اتنا بیمار ہے کہ اس سے چلا نہیں جاتا، لیکن پھر بھی جب میں فون کرتا ہوں تو وہ وہاں سے آ کے دے کے جاتا ہے۔ تو یہ حدیث میں موجود ہے کہ اگر ملازم جلن نہ کرے، بلکہ مالک نے پیسہ دیا کہ فلاں غریب کو دے کر آؤ، وہ خوشی سے دے، تو اللہ ملازم کو بھی برابر کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دینے والے کو تو ثواب ملتا ہے، لیکن ملازم اگر خوشی سے دیتا ہے تو رب اسے بھی اجر دیتا ہے۔ تو جتنا خوشی سے ہم اللہ کے راستے میں دیں گے اتنا ہی اجر بڑھ جاتا ہے، جتنا تنگ ہو کر دیں گے اتنا ہی اجر کم ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، انسان کوشش کر کے غرباء کو تلاش کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔